دنیا والوں کی نعمتوں کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنهم فیہ، ہم نے دنیا والوں کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ امتحان کے لیے، تو اس کی طرف اگر دھیان توجہ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھایا کرو، خود بھی نماز پڑھ ڈالا۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ ساری بے حیائیاں، منکرات، دل کی صفائیاں کر دے گا، اور ایسے ساری خرابیاں دور ہو جائے گی۔ جیسے نہر کے اندر آپ 5 دفعہ نہاتے ہیں اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے، وہ میل کچیل دور ہوتا ہے، اس سے جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے اگر آپ نماز شروع کریں۔ یہ ابتدا بھی نماز ہے، انتہا بھی نماز ہے اگر آپ اسی کو۔ لہذا 2 باتیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جدید ترین دور میں بچوں کے اوپر نہ ہم سینسرشپ لگا سکتے ہیں، سوشل میڈیا، دنیا کائنات کی بے حیائی ان کے ہاتھ میں ہے، ہم ان کو کچھ نہیں، نہ سینسرشپ لگا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، ایک نماز اور ایک قرآن۔ بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنائیں اور قرآن پڑھنے پہ لگائیں۔ یہ 2 ٹولز ایسے ہیں کہ جدید ترین دور کی جدید ترین خرابیاں ہوں، حالات جتنے مرضی خراب ہو، اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی کی باتوں سے خود روک لے گی اگر آپ نے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا ہے۔ اور قرآن اگر آپ نے بچے کو سوچ سمجھ کے قرآن پڑھنے والا بنا دیا ہے تو قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہ سیدھے رستے پر رکھے گا، کبھی بچے انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا